الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وبعث النبيين خصوصا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة هادي صراط الحكمة والهداية أشرفنا وأكرمنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله عز وجل في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ماشاءاللہ سارے احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانے درود و سلام پیش فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی حضرات گرامی بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش کرنا یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ ائمہ اہل بیت میں سے حضرت مولا علی کے پوتے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہم سنیوں کے سر کے تاج ہم اہل سنت کے امام آغاز میں ایک بات کر دوں کہ یہ جو 12 امام ہیں کسی اور کے ہوں گے ہمیں اختلاف بھی نہیں ہے، ہم جھگڑا بھی نہیں کرتے ہیں، کسی کو منع بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے امام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ان اماموں میں سے جو پہلا امام ہے مولا علی سے مروی 25,000 حدیثیں ہیں۔ بھائی دھیان ہے سب؟ بھئی ہم تو اپنا جو تعلق ہے 12 اماموں کے ساتھ ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں، اگر کسی اور کہے تو ہوگا، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا یہ تعلق ہے کہ پہلے امام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی یہ اہل بیت کے پہلے امام، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، اہل بیت کے
12 اماموں میں سے پہلے امام، وگرنہ حضور کے بعد ہم خلافت کو مانتے ہیں اور پہلا خلیفہ میرے نبی کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہے. پہلے امام اہل بیت حضرت سیدنا مولا علی، ان کا ہم اہل سنت سے رشتہ کیا ہے؟ مولا علی آپ سے مروی 25,000 سے زائد حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں. ماشاءاللہ یہ جڑے سیر لاندے ہو 6 سیر دا جنے دے پترو تھوڑی جی تو نہیں زبان لا دو تے کتنا مزہ آ جاوے یار. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کس قدر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سنیوں نے علی سے لیا کیا. وہ جی انہوں نے تو آل بیت سے روایتیں ہی نہیں لی ہیں. وہ یار تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ اگر کسی ایک کتاب کی بات کرو تو ایک کتاب پہ اہل سنت کا مسلک کھڑا ہے. اہل سنت و جماعت کے ہاں صرف حدیث کے جو متون ہیں وہ 50 سے زیادہ حدیث کتابیں ہیں. صرف متن 50 سے زیادہ حدیث کی کتابیں اہل سنت و جماعت. اگر کسی ایک کتاب کے اندر مولا علی سے مروی 200-400 روایتیں ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. ان 1.25 لاکھ میں سے اگر علی سے 100, 200, 400 حدیثیں ہیں تو ذرا پوچھنا چاہوں گا کل کتنی ہے اس کتاب میں؟ کہا جی 4,500. کتنی ہے؟ 4,500. وہ خدا کے بندے 1.25 لاکھ میں سے 4,500 حدیثیں ہیں. ان میں بھی اگر 100-200 حدیثیں ہیں تو ریشو خود نکال. ورنہ ہمارے سنت کیا مسند علی، مولا علی کی پوری مسند ہے 25,000 سے زائد حدیثیں ہیں. اچھا یہ رشتہ بتا رہا ہوں مولا علی سے ہمارا کیا ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں کسی اور کا ہو ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں. ہر بندے کو اپنا رشتہ پتہ ہوگا. وہ اپنے لوگوں کو وہ اپنا بتائیں، ہم اپنے لوگوں کو اپنا بتا رہے ہیں. 25,000 سے زیادہ حدیثیں مولا علی سے مروی. اہل سنت و جماعت کا مولا علی سے رشتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے شعبے ہیں، یا وہ محدثین ہیں، یا وہ صوفیاء ہیں، یا وہ فقہاء ہیں، یہ 3 بڑے رتبے بڑے شعبے ہیں. 3 کیٹیگریاں ہیں، 3 شعبے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں مذہبی حوالے سے ہمارے بزرگوں کے یا تو ہمارے علماء میں سے کوئی محدث ہوتا ہے یا کوئی فقیہ ہوتا ہے یا پھر وہ کوئی نہ کوئی شیخ طریقت ہوتا ہے. یا محدث یا فقیہ یا پیر کامل، ولی کامل، غوث، قطب، ابدال، قلندر. اب اگر ہم طریقت کی طرف جائیں تو طریقت کے سارے سلسلوں کا امام مولا علی ہے. طریقت کے تمام سلاسل کا امام. یار یہ نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا ہے. میرے بزرگ ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن. انہوں نے اپنی کتاب، جس کتاب میں انہوں نے افضلیت ابو بکر صدیق کو بیان کیا ہے، مطلع القمرین شریف، اسی مطلع القمرین میں آغاز یہاں سے کیا ہے کہ مولا علی کون ہے؟ سب سروروں پہ سروری، سب افسروں پہ افسری کس کی ہے؟ ہاں اسی عالی جناب کی جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں.
حضرت اس سے اوپر جائیے تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری تفسیر مدری کے اندر لکھتے ہیں. پھر ان کے بزرگ ان کے امام مجدد الفسانی آپ مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تمام طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سارے سلسلوں کو فیض مولا علی کی بارگاہ سے ملا ہے. مولا علی قطب اعلیٰ یعنی قطبیت دائمہ قطبیت تامہ کے درجے پہ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے, بڑا جملہ لکھا ہے میرے مجدد پاک نے, فرماتے ہیں کہ مولا علی وہ ہیں کہ جو اس امت کے ولیوں میں بھی ولایت تقسیم کرتے ہیں اور پچھلی امتوں کے ولیوں کی بھی ولایت کی سند ادا کرتے رہے. میں اپنا رشتہ بتا رہا ہوں, جی مہربانی کرو میرے سامنے میں تانوں بچیاں نوں اس واسطے اٹھایا کہ انہوں سینس نہیں ہوندا کتے انا للہ پڑھنا تے کتے سبحان اللہ پڑھنا, تے جے تسی بھی بچے بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر فرق کی ہو, فائدہ کی ہویا؟ تمام طریقت کے سلسلوں کا امام. اچھا آگے بڑھیے, دوسرا طبقہ کون سے؟ فقہا. فقہا کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. بھائی فقہا کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں حضور آپ کو یہ سب فیض کہاں سے ملا؟ آپ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان, اگر علی کا پڑپوترا جعفر صادق میری رہنمائی نہ کرتا, 2 سال جو ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے دین سیکھا, میں نے طریقت سیکھی, میں نے شریعت سیکھی, اگر یہ 2 سال نہ ملتے ابو حنیفہ تباہ ہو جاتا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جس کے پڑپوتے کا فیضان ابو حنیفہ پر اتنا ہے, اور یہی ابو حنیفہ میں علماء کے لیے عرض کروں گا اور آپ سب حضرات کو بتانا چاہتا ہوں, میرا امام ابو حنیفہ کوئی عام امام نہیں ہے, میرا امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے. ارے بابا ناز کرتے ہیں ہم اپنے امام پر, ہم حنفی ہیں, ناز کرتے ہیں ہم اپنے امام پر. کیوں کہ میں جتنے محدثین کا نام دل کرتا ہے لو, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, الطیالسی, امام حاکم, جس کا بھی دل کرتا ہے نام لو, اس کی سند چیک کرو گے نا, اس کے ٹاپ پہ یا ابو حنیفہ نظر آئے گا یا ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد نظر آئے گا. اچھا اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ سارے محدثین یہ شاگردی کا رشتہ بنتا ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا, یا امام محمد کے ساتھ, یا امام قاضی ابو یوسف کے ساتھ, یا حضرت امام زید کے ساتھ, حسن بن زید, یا اسی طرح اور جو دوسرے امام ہیں ان سے ان کے تلمس کا سلسلہ بنتا ہے. تو جس کا رزلٹ یہ نکلا, اگر کوئی بندہ دین کے اندر حدیث کی وجہ سے اوپر گیا ہے تو اس کا بھی آگے فیض علی کے در سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ فقہ کے حوالے سے اوپر گیا ہے, فقیہ اعظم بنا ہے, تو اس کو بھی فیض علی کے قدموں سے مل رہا ہے. اور اگر کوئی طریقت میں اوپر گیا ہے, ولی بن گیا, غوث بن گیا, قطب بن گیا, اسے تو مور لگاتا ہی میرا مولا علی ہے. یہ ہمارا رشتہ ہے مولا علی کے ساتھ. توجہ ہے, بسم اللہ بسم اللہ. تو یہ جو 12 امام ہیں نا, میرے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا, حضرت یہ 12 جو ہیں ان کو امام کہنا چاہیے؟ تڑپ گیا احمد رضا. آپ نے فرمایا بندہ خدا کیسا سوال کیا ہے, اگر ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام, سمجھا دوں, امام سیوطی, امام رومی, امام جامی, امام راضی, امام غزالی, فرمایا کہ انہاں دے غلاماں دے غلام امام ہو سکتے نے تے اے بڑے امام نہیں ہو سکتے. اے اہل سنت و جماعت, اور اگر کوئی دوسرا طبقہ ہے وہ ہمارا عقیدہ پڑھے سنے سمجھے بغیر ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے آپ سے یہ کہتا پھرے کہ جناب یہ اہل سنت کا اہل بیت سے کیا رشتہ. وہ اہل سنت تو فیضان مانتے ہی اہل بیت نہ ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟
ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت کا پیار سارے کلمے والوں پہ فرض ہے. وہ میں نے ایک لفظ بولا ہے سارے کلمے والوں پہ فرض ہے, چاہے وہ پہلا کلمے والا ہو, یار سمجھو یار, یا وہ آخری قیامت سے پہلے کلمے والا ہو. تو پہلا کلمے والا کون ہے؟ بڑوں میں ابو بکر صدیق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خلیفہ بلا فصل, حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امام الصحابہ والتابعین, حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کے امام, ہمارے سرکتاج, ہمارے عشق کا قبلہ. میں صرف چہرے دیکھ رہا ہوں, میں چہرے دیکھ رہا ہوں, چہرے دیکھ رہا ہوں. صحابہ کے نام پہ کس کس کے چہرے پہ اٹھان آتی ہے, کس کس کے چہرے پہ بجھن آتی ہے. میں صرف میں خطیب ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجمع کون سا بیٹھا ہے. مجھے آپ نہ بتائیں یہ کون بیٹھا ہے, اب میں تقریر کر کے بتاؤں گا یہ کون بیٹھا ہے. میں بتاؤں گا کہ یہ کون بیٹھا ہے. تو سنیے, ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ایک بڑی ہستی ہے, نبی کی امت کا بڑا فرد ہے, نبی کی امت کا عظیم انسان ہے. تو جملہ سن, اہل بیت کا مقام یہ ہے, اس ابو بکر صدیق پر بھی آل محمد کا پیار فرض ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر حضور کی اہل بیت کا پیار, دھیان میری طرف رہے گا, ابو بکر صدیق پر بھی حضور کی اہل بیت کا پیار. ما شما چیز است, ابو بکر صدیق میں جب پیار فرض ہے, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. جے ہونا جے نہ ہونا, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. دوستان گرامی, اچھا تو میں بات کر رہا تھا اس مولا علی کے سگے پوتے, بات دور نکل گئی نا. ویسے میں ابھی تو درود بھی نہیں پڑھایا میں نے, ابھی تو نعت کو کوئی شروع نہیں, تقریر نہیں شروع ہوئی ہے, یہ تو ابھی آغاز کے جملے ہو رہے ہیں نا یار. تو ائمہ اہل بیت یہ جو 12 امام ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس بدماش آدمی کو میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا, اور آپ بھی اہل سنت دھیان میں رہیں کہ جو تقریر کرتے ہوئے یہ کہے کہ شیعوں کے 12 امام, تیرا کوئی کچھ نہیں لگتا. شرم کر, تو ان میں سے کس کو کہتے کہ وہ میرا نہیں؟ حدیث کے شجرے میں تو یہ ملے گے, فقہ کے شجرے میں یہ ملے گے, فقہاء کے امام یہ ملیں گے, ہر طرف تیرے اماموں میں یہ ہیں. اور اگر پیری مریدی کا سلسلہ ہے تیرا, نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی, جس مرضی یہ شجرے کو لے کے چل, اوپر جب جائے گا نا غوث پاک سے آگے جائے گا جنید بغدادی, جنید بغدادی سے 2 واسطے آگے جائے گا, 3 واسطے امام علی رضا آ جائیں گے. چشتی ہے, قادری ہے, سہروردی ہے, جس مرضی یہ سلسلے کو لے کے جاؤ, اوپر تمہیں اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سلسلے قادریہ کا شجرہ اٹھاؤ, گولڑے شریف چلے جاؤ, گولڑے شریف کا شجرہ اٹھا کے پڑھو. اوپر جاؤ گے تو یا شہ کربلا کا واسطہ ملے گا, یا مشکل کشا کا واسطہ ملے گا, یا زین العابدین کا واسطہ ملے گا, یا امام علی رضا کا واسطہ ملے گا, یا جعفر صادق کا, بلکہ نام لے لوں تو ذرا مزہ آ جائے گا, یا علی مرتضیٰ کا واسطہ ملے گا, یا حسین مجتبیٰ کا واسطہ ملے گا, یا شہید کربلا کا واسطہ ملے گا, یا بیمار کربلا کا واسطہ ملے گا, یا باقر خدا کا واسطہ ملے گا, یا صادق امام اعظم و امام الخدا کا واسطہ ملے گا, یا موسیٰ کاظم کا واسطہ ملے گا, یا علی رضا کا واسطہ ملے گا, یا محمد التقی کا, یا علی النقی کا, یا حسن عسکری کا. اور مہدی کا منکر تو ہے ہی لامتی. میں نے کیوں کہا کہ امام مہدی کا منکر لانتی ہے؟ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, تمام مسلمان چاہے وہ سنی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, جس مرضی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, ہر ایک
شیعوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دو کیونکہ ان کا اپنا کتاب ہے, ان کا اپنا سلسلہ ہے, لیکن ہم جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے, ہم جو سنی ہیں, دیوبندی ہیں, یا پھر آگے بڑھیے تو اہل حدیث کہتے ہیں, ہم سارے حدیث کی جو ہماری کتابیں مشترکہ ہیں تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب میری آل میں سے ایک امام مصلی پہ ہوگا اور عیسیٰ پیغمبر اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. گرامی المرتبہ حاضرین ذرا بات کو سمجھیے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے اذان ہوگی, اذان کے بعد اقامت ہوگی, وہ مصلی پہ ہوں گے. اتنے میں فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے میرے نبی رحمت سید کونین نے فرمایا حضرت امام مہدی مصلی پہ, حضور نے فرمایا وہ ہوگا کون, نام اس کا ہوگا میرے نام پہ, اس کی ماں کا نام ہوگا میری ماں کے نام پہ, اس کے باپ کا نام ہوگا میرے باپ کے نام پہ, اور ہوگا کون, یہ حسنی بھی ہوگا حسینی بھی ہوگا. اس میں آگے اختلاف ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کا باپ حسینی ہوگا اور ان کی والدہ حسنی ہوگی. اہل سنت میں دونوں نظریات ہیں. بات زیادہ رجحان ادھر ہے ان کے والد حسنی ہوں گے, ان کی والدہ حسینی ہوگی. جو بھی ہوں گے نجیب الطرفین, خون زہرا کا ہوگا, خون مدینے والے آقا کا ہوگا. اچھا اب ذرا سنیے, ان کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. اتنے میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا پیلی چادریں پہنی ہوں گی, گھنگریالے بال ہوں گے, گھنگریالے بال ہوں گے, پیلی چادریں پہنی ہوگی, فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آپ تشریف لے آئیں گے. دھیان ہے آپ کا. حضرت امام مہدی جب اللہ کے نبی کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے ادب سے. حضرت امام مہدی جب پیچھے ہٹیں گے اور دعوت دیں گے آپ مصلی پہ آ جائیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں مہدی اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے. اس لیے یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ, جو شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے ہم اہل سنت اس کو جہنمی سمجھتے ہیں. بولو اللہ کے بندو بولو, یہ عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا, اور علامات کبریٰ میں سے علامت کبریٰ ہے, علامت کبیر ہے امام مہدی کا آنا, اپنا رنگ دکھانا, اسلام کو غلبہ دینا, عیسائیت کا خاتمہ فرمانا, اسلام کو غالب کر کے اللہ کا جھنڈا لہرا کر اعلان کلمت اللہ کو اس طرح بلند کرنا کہ ایک آواز آئے گی آج وعدہ مکمل ہوا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی سب فنش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہم غیبانہ طور پہ کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے ہم امام مہدی کے لشکر کی تائید کرنے والے ہیں. بولو سبحان اللہ کی آواز آئے. ہم امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تائید کرنے والے ہیں. اے اللہ ہماری کیا پتہ عمر اتنی ظاہر یقیناً اتنی نہیں ہوگی, لیکن کاش ہم اس دور میں ہوتے اور امام زمانہ کی زیارت کرتے, ان کے لشکر میں کھڑے ہوتے. تو بہرحال کتنے امام ہیں جی؟ 12. چلو آج یہی میں آپ کی تقریر کے آغاز میں تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا. یہ 12 کے 12 امام ہمارے ہیں. میں نے لفظ کیا بولا؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی آنکھوں کے تارے ہیں, اس لیے وہ ہمارے ہیں. تو آج کے بعد یہ لفظ جو بولے اس کے اندر بغض کھٹکتا نظر آتا ہے. شیعوں کے امام, اور لانتی تیرے نہیں, تیرا نہیں ہے ان سے کوئی رشتہ. خدا کی عزت کی قسم ہمیں کوئی کروڑ ملے دے نا, ملے بجے بجے, اسی اپنے ایک امام دی جتی بھی نہ دے. میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو, میں نے کیا کہہ دیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہمیں کوئی کہے نا ہمارے اتنے اجے لے لو, اتنے ملے لے لو, اتنے گلے لے لو, ہم اسے کہیں تم ہمیں کروڑ ملے لے دو, ہم ایک امام
حسن عسکری کی پھٹی ہوئی جوتی بھی تمہیں نہ دیں. تم تو سارے امام ہم سے لینے کے چکر میں ہو. میں کہتا ہوں ہم امام کی جوتی بھی نہ دیں تمہیں. ہمارے لیے اس لیے جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم ائمہ اہل بیت کے قصیدے بھی پڑھیں گے, نعرے بھی لگائیں گے, سلام بھی کریں گے, ان کی بات کا احترام بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے یا اللہ قیامت والے دن آگے آگے 12 اماموں پیچھے پیچھے ہمیں لے جائیں. اچھا اب نا منافقت کے 2 انداز ہوتے ہیں. میں نے ایک دن یہی دعا کی تو ایک مولوی صاحب کے پیٹ میں فوراً درد اٹھا. کہنے لگے اچھا تو پھر ابو بکر صدیق نال تو سا نہیں ہونا, عمر فاروق نال. میں کہا مارا تیرے کان تے لا کے فلان جتی تین سمجھ نہیں آئی. میں کہ یا اللہ منو اس لشکر دے نال جدے اگے اگے 12 امام تو پیچھے پیچھے, تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ 12 بھی ادھر ہی ہوں گے جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے. تو نے یہ وکھیڑا ڈالا کیوں؟ تو نے یہ دوریاں ڈالی کیوں؟ اور یہ تو اکٹھے حضور کے قدموں میں جائیں گے. اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں نبی کے سارے یار انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ حضور کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے. ہم کسی ولی کو دوزخ بھیجنے کے چکر میں نہیں ہے. تو صحابی کی بات کر رہا ہے. ہاں ہم تو ولیوں کے منہ کہ اوے ولیاں اور جنتیاں دیاں قبراں دے گئے. ہم تو شہیدوں کو جنتی کہتے ہیں, ولیوں کو جنتی کہتے ہیں. تو صحابہ کی بات کرتا ہے. لیکن میں تھوڑی سی اصلاح اہل سنت کی بھی کر دوں. یہ سارے برابر نہیں ہیں. جنتی ہو کر بھی بعض وہ ہیں جو صرف جنتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو جنت کے مالک ہیں. مہربانی فرمایا کریں سب کو ایک ہی کھاتے میں نہ رکھا کریں. یہ سب ایک کھاتے میں یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے. سارے جنتی ہیں, یقیناً جنتی ہیں. اور تو ان کی بات کرتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو دوزخ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ماں مرے تیری, تو جا دوزخ میں نے تو جانا ہے جنت میں. کیونکہ میرے امام نے ہمیں طریقہ بتایا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے جنتی رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنتی رسول اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا غرض, منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے. بولو بولو بولو, ہم رسول اللہ کے جنتی رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنتی. ان میں کوئی وہ ہیں جو جنتی ہیں اور کوئی وہ ہیں جو جنت کے مالک ہیں. ایک دن آدھر پوچھتے ہیں کہ یہ جنت کے مالک کون ہیں. میں فیصلہ سب سے بڑے صحابی سے کرواؤں گا. نام ابو بکر صدیق ہے. نام ابو بکر صدیق. ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر کام ٹھیک ہونے لگے, حضرت توجہ نہ سنے. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے. موڑان تے تور سمجھنے ہو ایسا کہنے نے تور مڑ کے دیکھیں علی پاک کو, مڑ کے دیکھیں علی پاک کو. اچھا ایک ہوتے نا بندے ایک آدھ بار ایسے مڑ کے جیسے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں میں موڑا تو موری صاحب نے شک دے ہوئی جانا کہ مفتی صاحب میں نہیں ویکھی جا رہے ہیں. جی میں شاہراں ویکھاں تے شاہراں تے میرے کو لے ہوئے نا جی ٹائم تقریر دا تے میرے دیکھن دے تے کئی معنی ہون گے. او بھائی گل سمجھ آئی ہے ذرا تھوڑا سا کوئی میلاد ہے نا, یہ کیڑا کوئی محرم دا جلسہ ہو رہا ہے, خوشیاں دا دہاڑا ہے یار. حضور کی آمد کی خوشیاں ہیں تو خوشیوں میں موقع پہ میں محرم میں کبھی مذاق نہیں کرتا ہوں. میں جلسوں میں میری ایک عادت ہے. میلاد شریف میں خوشیوں کا موقع اس لیے اچھے تو میں مڑ ان کو دیکھوں تو ان کو سوال تو کھڑ گئے یار میں نے کی ویکھی جا رہے ہوں مولوی صاحب. جناب سینہ صدیق اکبر پھر مڑے مولا علی نے فرمایا کہ میرے چہرے پہ کیا دیکھتا ہے. اچھا یہ غیر معمولی دیکھا داخی, غیر معمولی
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نے بھی نوٹ فرمائی یا مالی یرا ان تنظر الى وجه علی مرۃ بعد مرۃ ابا جان میں نے آج کچھ ایک غیر معمولی چیز نوٹ کی ہے اور وہ یہ کہ آپ مڑ مڑ علی کو ہی دیکھ رہے ہیں علی کو ہی دیکھ رہے ہیں علی کو ہی دیکھ رہے ہیں مالی یرا حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حدیث روایت فرمائی نہ ڈنڈی نہ کنجوسی نہ لفظوں کا ہیر پھیر کیونکہ یہ آپس میں تھے پیارے یہ پتہ نہیں کمپنی نمبر 28 کدھر سے آ گئی کہ جناب جو لڑائیوں کے بغیر کوئی بات ہی لوگوں کو نہیں سنا دو بندگان خدا حدیثوں کو ذرا پڑھو قرآن کو پڑھو آیتوں کو پڑھو حدیثوں کو دیکھو روایتوں کو دیکھو تاریخ کو دیکھو اور اس میں سے گندی مکھی کی طرح گند پہ ہی جا کر بیٹھتے ہو یار کوئی شہد کا کھیت کی مکھی والا کردار ادا کرو پھولوں کو بیٹھے ہو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا بنتی او میری بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نظر الى وجہ علی عبادہ میں ابھی حضور کی محفل سے اٹھ کے آیا ہوں حضور نے مجھے فرمایا تھا علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے یہ سن کے آیا علی مان آیا میں مڑ مڑ کے تب دیکھ رہا تھا کہ عبادت کا ثواب ملتا ہے مارے جائے یار وہ منافق آدمی کہ جو لوگوں کو یہ تو کہتے ہو نظر الی وجہ علی نے بات حدیث میں آیا کبھی یہ بھی تو بتا دو یہ حدیث بیان کس نے فرمائی ہے یار میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے یار اتنا بغض ہے اتنا ظلم ہے اتنا بغض جب یہ بتاتے ہو کہ علی کے چہرے پہ تکنا عبادت ہے تو راوی بھی تو بتاؤ بیان کس نے کیا اچھا اگلا جملہ سنو میں چونکہ موضوع بس میرا چل رہا ہے کوئی بات نہیں ہے اسی میں تقریر ہوگی میلاد بھی ہوگا سب کچھ آ جائے گا ابھی لیکن اجا میں درود کوئی نہیں پڑھایا ہے ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی ہے لیکن آغاز ہے ذرا چلیں بات ہو رہی ہے تو ہوتی رہے اچھا اب آگے سنیے یہ کس کی بات ہے نظر الی وجہ علی کی بات آقا جناب سیدنا صدیق اکبر اچھا اور سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری نگاہ میں سب سے پیاری ہے سب سے افضل ہے حدیث سنی ہوئی تسی تو ہو نا وہ سارے بولو سنی ہوئی نے میں صرف دعوت فکر میرا عادت نہیں ہے میں لڑانے والا مولوی نہیں نہ میں چکم چکا کروانے والا ہوں کہ آپس میں لڑو مرو میں تو دعوت فکر دینے آیا ہوں صاحب اور نہ ہی میں کسی کو اپنے مسلک میں پکڑ کے کھینچ کے داخل کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو کہیں سے نکال سکتا ہوں میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں میں تو ایک چھوٹا موٹا آدمی ہوں اور لیکن مشن یہ ہے کہ یار اپنے عقیدے کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ بغیر کسی جھجک کے بغیر منافقت کے بغیر کسی مداہنت کے ڈرے ڈرے بغیر ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرو اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سنیے معلوم ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے ایک روایت ہے حضرت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی امی حضرت عائشہ صدیقہ یار مہربانی فرما رہے ہو عائشہ صرف میری ماں نہیں ہے عائشہ علی کی بھی ماں ہے شیعہ سنی تمام متون کے اندر تمام مراجع کے اندر میں ایک نہیں سینکڑوں بار علی پاک کا یہ جملہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے حضرت عائشہ کو جب مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ماں او میری ماں حیرت کی بات ہے علی تو عائشہ کو ماں کہے زہرا ماں کہے اور حضور سیدہ زہرا سے فرمائیں یہ تیری ماں ہے یا سبحان اللہ کی آواز آتی رہے یار حسن ماں کہیں حسین ماں کہے اور ظالموں اتنا بھی حیا نہیں کہ علی جسے ماں کہے ہم نے اس کی عزت کیسے کرنی ہے
اچھا میں حوالہ دے رہا ہوں بخاری شریف، ہماری کتاب ہے یار، ہماری کتاب ہے بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کسی نے، کہا کہ یہ بتائیں آپ حضور کے ساتھ اٹھی بیٹھی رہے، بیوی ہیں، اور آپ کے بابا حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے وصال ہو گیا تھا، اس پورے حضور کے دائیں بائیں راؤنڈ اباؤٹ جو بھی ماحول ہے، اس میں آپ کی نظر میں کون ایسا بندہ ہے جو حضور کے بعد سب سے بڑی شان والا ہے؟ یار کس سے سوال، یہ بخاری شریف کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ بیان کیا جو ان کے دل کی آواز تھی. آؤ ذرا اپنی ماں کے دل کی آواز سنو گے تو میری ماں نے دل سے کیا آواز نکالی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم حضور کے بعد میری آنکھوں نے فاطمہ سے زیادہ شان والا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار، ایسے بول رہے ہیں آپ. میری نگاہوں نے، میری آنکھوں نے فاطمہ سے بڑی شان والا ڈھیلے بولے ہو. یا تو سیدہ کائنات کا نام اتنا بھاری ہے نا کہ یہ ہر ایک کو جیسے خاص قسم کی چیز ہر میدہ ہضم نہیں کر سکتا نا، ایسے پنچن پاک اور بالخصوص سیدہ کائنات کا نام ہر زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا. اس لیے ذرا بلند آواز سے کہیے حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ عائشہ فرماتی ہیں میری نگاہوں نے فاطمہ سے بڑھ کر شان والا حضور کے بعد کوئی نہیں دیکھا. اپنا عقیدہ جو اہل سنت کا ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اور عقائد کے معاملات اپنی جگہ وہ ڈیٹیل ہے، لیکن میں ایک صحابیہ رسول اور بنت صدیق اکبر، اس صدیق کی بیٹی جنہیں ہم افضل البشر کہتے ہیں، وہ بیٹی نبی کی بیوی ہو کر رسول اللہ کے گھر کا حرم کی زینت ہو کر نبی کی عزت ہو کر وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ کیا نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے نزدیک میرے ابا ابو بکر صدیق حضور کو زیادہ پیارے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میری نگاہوں نے سب سے بڑی شان جس کی دیکھی ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھو. پوچھا کہ اچھا جی یہ بتائیں، بیوی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے نا کہ کون کس کو کتنا تعلق ہے. میری بیوی کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا سجن کون ہے. بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. گئے مسئلہ گئے میں تھی کیوں کر دیتا تن گل سمجھ کوئی نہیں ہے، میں کتھوں دی کتھے دے بیان کر کے ٹر گیا. حضور بچوں کو بڑا پہلے کا پتہ ہوتا ہے ہمارا سجن کون ہے. پیر سید نصیر الدین نصیر کہا کرتے تھے چولہے تے آج فاطمہ دے لالاں دا ذکر کیتا کرو. چولہے چولہے چک بیلی والے چولہا نہ سمجھتے اور کون سمجھ سی. وہ جان میں اسلام آباد میں یہ بات کروں تو وہاں ممکن ہے کہ وہ ڈیڈی پاپا ماما برگر بارے ان کو نہ پتہ ہے چولہا کیسے ہوندی. تاندے پتہ ہے نا یہ چولہا وہ شے ہوندی ہے نا جتھوں وڈے وڈے دہشت گرد بھی پیدا ہوندے نے تے جتھوں وڈے وڈے ولی بھی پیدا ہوندے نے. یہ اصل کمال چولہے کی تربیت کو ہوتا ہے. اور اگر جن بچوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھا دیتا ہوں، جو بعض ویسے نارملی بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جب سردیاں ہوتی ہیں نا، آج کل تو گیس شریف آ گئی ہے نا، پہلے لکڑ شریف ہوتی تھی. اس لکڑ شریف کو جب جلاتے تھے تو گھر کے اندر سردی ہوتی تھی، وہ سارے اس چولہے کے دائیں بائیں بیٹھتے، آگ بھی تپتی، باتیں بھی ہوتی. تو وہاں بچوں کے لیے تو بولنے کی ہوتی تھی ممانعت کہ بچوں نے چپ کرنا ہے. اب ابا بولتا تھا یا اماں بولتی تھی یا بڑا بھیا بولتا تھا. اب وہ گھر کے چولہے کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ یا کسی مخالف کی جناب کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا کسی اپنے کی تعریفیں ہوتی ہیں. تو وہ چولہے پہ نا، چولہے پہ حسین کا ذکر کیا کرو، چولہے پہ حسن کا ذکر کیا کرو، چولہے پہ سیدوں کی بات کیا کرو، چولہے پہ عبد القادر جیلانی کی بات کیا کرو، تاکہ وہ جو چپ کیا ہوا بچہ ہے نا اسے پتہ لگ جائے میرا باپ غلام ہے تو حسین کا ہے، میرا باپ غلام ہے تو حسن کا ہے. اچھا یار تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑی سی بات آگے. کدھر تک بات پہنچی تھی؟ حضرت سیدنا حضرت یہ ہوتے ہیں نا، حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا
آپ بتائیں، آپ ماں ہیں، حضور کے گھر والی ہیں، حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں، ترمذی میں، مستدرک للحاکم میں، احمد بن حنبل میں، دیگر یہ طبرانی اوسط میں، طبرانی کبیر میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بہت ساری متون کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بی بی پاک سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ کی نگاہ میں سب سے حضور کو پیارا کون تھا؟ آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھی ہوں نا، حضور کو سب سے زیادہ پیارا علی تھا۔ میں تمہیں تمہارے باپ کا واسطہ دے کر، تمہیں خدا کی ذات کا واسطہ قسم دے کر سوال کرتا ہوں، کیا تم نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ حضور کو سب سے پیارا علی تھا؟ کبھی راویہ کا نام بھی کسی نے بتایا مولے نے؟ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے زبان کے ساتھ کہ انہیں یہ تو بتاتے ہو کہ علی حضور کو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور یار راوی بھی تو بتاؤ کہ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں عائشہ صدیقہ ہے۔ اچھا اب عجیب و غریب سوال، بھئی دیکھو نا، عائشہ کا باپ کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، عائشہ صدیقہ کے والد کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے جی، ادھر ابو بکر صدیق ہے۔ اے اہل سنت و جماعت، ابو بکر صدیق کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر نا وہ میرے ابو بکر اور عمر کی جو جنت میں عظمتیں اور شانیں، ان کو ان کا مقام یوں نظر آئے گا جیسے تمہیں زمین پہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کون دیکھے گا؟ جنتی اے میں تو دیشی سے پتہ نہیں کیڑے کونے خدرے جاماں گے ضرور انشاءاللہ، کیونکہ غوث پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یار غوث پاک سے آگے بھی بڑھو، رسول اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جب تک میرا ایک بھی غریب امتی باہر ہے میں نے جنت میں کوئی نہیں جانا۔ لیکن پتہ نہیں یار اسی کیڑے کھاتے خوب کیڑے خدرے خدرے کونے، اور جتھے ہوئیے ٹورتے جائیے نا یار، ٹورتے جائیے پھر بھی بڑی گل ہے، کیونکہ جو ادنا سی جنت ہے نا، ادنا حضور نے فرمایا جو ادنا سی جنتی ہے، اس ادنا سی جنت کے جنتی کی شان یہ ہوگی اس کے دل میں جو خیال آئے گا کھانا ہو جائے، کھانا خود بخود تیرا آج تر پنیا دا آ جائے، بھونا ہوا تیتر سامنے، انار آ جائے کٹا ہوا انار سامنے، کھا کے پیٹ میں درد نہیں، فوراً ڈکار آیا، قسطوری اے خطیب دا فن ہوندہ جے، میں نو ڈکار آیا سی میں مارنا سی تسی تکو میں کہیں ایڈجسٹ کیتا ہے۔ حالہی تھوڑا سا ذوق ہو گیا نا، تھوڑا ایک عادت ہوتی ہے نا۔ اچھا تو وہ ڈکار لگائے گا تو قسطوری بن کر وہ ڈکار پوری جنت میں خوشبو پھیلا دے گا۔ اچھا چلو چھوڑو، ہم تو گئے نکمے، ہم سے اوپر ہوں گے ولی وغیرہ یہ سارے، اور پھر سب سے اوپر کون ہوں گے؟ حضور کے صحابہ۔ یار سارے تھلے صحابہ کرام، خدا کے بندو صحابہ کرام، اب صحابہ میں جو صحابی سب سے ٹاپ پہ جنت میں بیٹھا ہوگا نا، حضور فرماتے ہیں جب وہ ابو بکر اور عمر کو دیکھے گا کہ ان کا رتبہ جنت میں کہاں ہے، اسے یوں ان کا رتبہ نظر آئے گا جیسے تمہیں زمین پہ کھڑے ہو کر ستارے نظر آتے ہیں۔ اچھا تو بھائی عائشہ صدیقہ کا والد ہے، کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، نام لے لیتی کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیار میرے بابا ابو بکر سے کہہ دیتی، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں، حضور نے خود بھی کئی جگہ فرمایا ہوا ہے، کئی جگہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دوستان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا میری نظر میں حضور کو سب سے زیادہ پیار اے سیدہ عائشہ، آپ بتائیں عورتوں میں اللہ کے نبی
کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ بولی آپ نے فرمایا اوے میری نظر میں حضور کو خواتین میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ زہرا کے ساتھ تھا. یہ کس نے فرمایا؟ امی جی سیدہ عائشہ نے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں حدیثیں بیان کرو تو ان کے مرکزی راوی بھی بیان کرو. تو میں وہ راوی بیان کر رہا تھا بات بھی اور دور چلی گئی اتنی دور چلی گئی. لو جی میں پھر واپس آتا ہوں. ایک اور روایت ہے اور وہ روایت کیا ہے؟ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق آئے نا مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور خوشی کے میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں ابو بکر کوئی خوش خوش لگ رہے ہو. آپ نے فرمایا جی حضور سے ایک حدیث سنی ہے. ادھر سجنا ادھر. ابو بکر صدیق پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے ابھی حضور سے ایک حدیث کیا سنا ہے. اے ہن کئیاں دے دلاں تے لگساں چھڑیاں ٹھیک ہے اے او ٹیکن جنہاں دی وجہ تو فقیر بدنام ہے جس کی وجہ سے ہمیں جناب بہت زیادہ لتاڑا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو تم کرتے رہو جو ہم نے کرنے ہم کرتے رہیں گے. تم جو مرضی کہتے رہو ہم نے اپنا مشن نہیں چھوڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں صرف وہ جائے گا جسے اجازت علی عطا کرے. ہون جڑا ہولیاں بولے آنی. اچھا علی پاک نے نا غیر معمولی خوشی دیکھی حضرت ابو بکر تو فرمایا اچھا ابو بکر پھر اس میں تو کیوں خوش ہو رہا ہے؟ خوش تو ہوں اپنے کے پاس ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات کٹیا لوگ ہوں نا ان کی بات بھی کٹیا ہوتی ہے. اعلیٰ لوگوں کی بات بھی اعلیٰ ہوتی ہے. یہ بندوں کے اخلاق ان کے خاندان کے مرہون منت ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے وہ ادھار نہیں چھوڑتے. پھر بنو ہاشم سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ مصطفیٰ کے خاندان سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ بنو عبد المطلب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ پھر خاندان بنو ہاشم ہو مولا علی جو تربیت یافتہ ہے میرے مصطفیٰ کا. ذرا غور کرو سوچو تو ذرا وہ کب کسی کی بڑی بات اور احسان کی بات کو چھوڑیں گے؟ فرمایا اچھا تجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے پاس ہے یہ سلسلہ؟ کہا خدا کی قسم خوش ہوا ہوں. فرمایا ابو بکر جا جس رب کی قسم جس نے پیدا کیا اس کی قسم ہے. اگر حضور نے فرمایا نا جیسے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کے ٹکٹ دینے جو ہو تیرا گستاخ خدا کی قسم اسے جانے نہیں دے گا. جس نے آج سبحان اللہ دے نہیں اٹھے تو میرے اس واسطے انا للہ. میں پھر بدعا کر رہا ہوں اس واسطے انا للہ. جس کے ہاتھ نہیں اٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. آئے ہائے ہائے. اچھا اب میں رزلٹ کو جس کو کہتے ہیں نا بات کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں اور وہ بات وائنڈ اپ یہ سجنا سارے جنتی نے وہ جنتی سارے نے پر کوئی وہ نے جڑے مورا لا جنہوں نے مورا لا کے پار کرنا ہے سارے نو ہکا کھاتے نہ رکھو. ملا جی مولوی صاحب پیر صاحب سب کو ایک کھاتے میں نہ رکھو. اوے آل محمد کون ہے؟ علی و زہرا کون ہے؟ حسن و حسین کون ہے؟ باقی جنتی ہیں یہ جنت کے مالک ہیں. بیدم یہی تو پاس ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو پاس ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے نام کے ساتھ شمشیر اعلیٰ حضرت آتا ہے اور اعلیٰ حضرت کی شمشیر ایک منہ علی نہیں ہے.
یہ رافضیت کے لیے بھی ناسبیت کے لیے بھی یہ دونوں کے لیے برابر خطرہ. اس لیے اس فقیر کا معاملہ بڑا مشکل ہے. رافضیوں کے نزدیک بھی میں ناپسندیدہ, خارجیوں کے نزدیک بھی میں ناپسندیدہ, لیکن ہمیں پریشانی نہیں کیونکہ جن کے ہم گیت گانے والے ہیں نا وہ نگاہ کرم مسلسل رکھے ہوئے ہیں. اچھا تو یار وہ جو ہے نا 12 امام, ان 12 اماموں میں سے علی کا پوتا حسین کا بیٹا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. ہون تقریر شروع ہوئی ہے, ہون پڑھو درود و سلام صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا جچتا نہیں کوئی ہے جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار میرے سرکار ہیں, میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے. جیسے میرے عقیدے کو بیان کرنے والا شعر, اور یہ میں نے خود نعت میں ایڈ کیا ہے. اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں, پر جیسے سن چار ہیں. یار جڑ 2 دن بیٹھے ہو یار, بولو یار ہے جیسے سونے چار ہے, سونے چار ہے, سونے چار ہے, جیسے سونے چار ہیں. میرے دوستو یہ نبی کی محفل میلاد مصطفیٰ برائے ایصال ثواب حضور لالا جی گولڑوی, اور ماشاءاللہ سبحان اللہ سادات کی نگرانی میں حضرت فخر السادات پیر طریقت پیر سید امیر حسین شاہ صاحب چشتی گولڑوی, آپ کی صدارت میں سید ناصیر حسین شاہ بہاری اور برادران کی یہ ساری محنت میں, اور اتنے جید علماء کی نگرانی سرپرستی میں میرے نبی کے میلاد کی محفل ہے. ہم ہیں سنی, میں تنگ نظر بندہ نہیں ہوں, اگر کوئی سنی نہیں ہے وہ بالکل خیر ہے, ہمارے آؤ آپ سنو, لیکن جو ہو اگر آپ کو چنگے لگتا ہے اپنا عقیدہ تو بولو الحمدللہ. ہم ہیں سنی, اور سنی وہ بندہ ہوتا ہے جو مقدس نسبتوں سے محبت بھی کرتا ہے, ان کا ادب بھی رکھتا ہے. ہمارے سنت و جماعت کے نزدیک یہ جو میلاد ہوتا ہے, میلاد اور اس محفل کو کہتے ہیں جس میں میرے نبی کے تذکار ہو, میرے نبی کا ذکر ہو, میرے نبی کی ذات, میرے نبی کی صفات, میرے نبی کے عینین, میرے نبی کے شفتین, میرے نبی کے یدین, میرے نبی کے رجلین, میرے نبی کے تکلم, میرے نبی کے تبسم, دہن بدن زکن,
میرے نبی کے لڑکپن، میرے نبی کے بچپن، میرے نبی کی جوانی، میرے نبی کے علم، میرے نبی کی عمل، میرے نبی کی معجزے، میرے نبی کی خلقت، میرے نبی کی بعثت، میرے نبی کی ولادت، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہو، یا میرے نبی کے صحابہ و آل کے تذکرے ہو، بس حضور کی ذات و صفات کی بات ہو یا حضور کے منصوبات و متعلقات کی بات ہو، ہم سنی ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ بھائی کون سی محفل محفل میلاد ہوتی ہے؟ بھائی بولو، جو حضور کے جس محفل میں تذکار ہو، یعنی حضور کا ذکر بیان ہو، چاہے حضور کی سیرت کی بات ہو، صورت کی بات ہو، ختم ہو، بات حضور کی ہو، یہ ایک تعریف ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا اور ہر اس چیز کو ہم محفل میلاد کا نام دیتے ہیں یا مولود کہتے ہیں جس میں حضور کی تعظیم کا اظہار ہو۔ یہی تانا دیا جاتا ہے نا کہ یہ جھنڈیاں کدھر سے آ گئی، یہ جھنڈے کدھر سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی میں تنقید نہیں، اپنا جواب تو دیں گے نا، ہم تنقید کسی پہ نہیں کرتے لیکن اپنا جواب تو دیں گے۔ یہ جھنڈے کدھر سے آ گئے، یہ جلوس کدھر سے آ گئے؟ حضور جب آپ کا کوئی لیڈر آئے تو آپ وہاں استقبال کرتے ہو نا، جلوس نکالتے ہو، چونا پھینکتے ہو، جھنڈیاں بھی لگاتے ہو، وہ جس مدرسے میں آئے اس مدرسے میں لائٹنگ بھی کرتے ہو۔ میرا جرنل سا کویسچن ہے کہ یہ جو سب کچھ کرتے ہو، یہ پھول سجاتے ہو، سب کچھ، اس میں اس آنے والے مہمان کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ اگر توہین ہے تو تم سے بڑا توہین کرنے والا کوئی نہیں، اپنے مولویوں کی توہین کرتے ہو۔ یقیناً تعظیم ہے کہ کوئی بندہ آئے، اس کو ہار ڈالو، اس کے پھول پھینکو، اس کے لیے جھنڈے جھنڈے سے جاؤ۔ تو حضور ہم مہینہ یہ جب آتا ہے نا، اس کی یہ تاریخیں آتی ہیں ربیع الاول، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ آج سے صدیوں پہلے اس مہینے میں حضور آئے تھے، اور قانون اور اصول شریعت یہ ہے جیسے ہی مہینہ لوٹ کے آتا ہے نا، کوئی دن لوٹ کے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی عظمتیں، نسبتیں، سعادتیں بھی لوٹ کے آتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہر جمعے میں سعادت کیوں؟ خدا کے بندو، اگر ایسا نہیں تو ہر رمضان کے اندر لیلۃ القدر کیوں؟ پھر ہر رمضان کی لیلۃ القدر کے اندر آیت پڑھتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر میں وہ جنے 1400 سال پہلے اتر گیا، ہون کدھروں لے کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک قرآن کو صدیوں پہلے اترا تھا، پر وہ جس مہینے میں اترا وہ رمضان تھا، جس شب کو اترا وہ لیلۃ القدر تھی، لہذا جب رمضان آتا ہے وہ یادیں بھی آتی ہیں، وہ برکتیں بھی لوٹ کے آتی ہیں، وہ سعادتیں بھی آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا یہی قانون ادھر بھی لگانا، ربیع الاول میں میرا نبی دنیا میں آیا، جب ربیع الاول لوٹ کے آتا ہے وہ سعادتیں بھی لوٹ کے آتی ہیں، خوشیاں بھی لوٹ کے آتی ہیں۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہر سال نیا نیا جشن، ہر سال نئی نئی محفل، کیونکہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، وہ یادیں بھی لوٹ کے آتی ہیں، اور ہم تصور یہ کرتے ہیں اس دن حضور آئے تھے، گویا یہ اگر وہ دن ہوتا اور میں اس دن ہوتا تو میں کیوں حضور کا استقبال کرتا؟
اسی لیے تم یہ صدا لگاتے ہیں، اسی لیے تم یہ کہتے ہیں کہ سب پڑھو صلی اللہ شاہ مدینہ آئے، سب پڑھو صلی اللہ شاہ مدینہ آئے، باعث ارض و سما شاہ مدینہ آئے، باعث ارض و سما، مل کے پڑھ لو یار، باعث ارض و سما شاہ مدینہ، اور اے حلیمہ تیرا احسان تو میرے آقا پہ نہیں، کیوں رتبہ تجھ کو یہ ملا شاہ مدینہ آئے، رتبہ تجھ کو یہ ملا، نا ذرا پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہو نا، ماشاءاللہ وہ پہلے والا انداز رہے، رتبہ تجھ کو یہ ملا شاہ مدینہ آئے، باعث ارض و سما شاہ، باعث ارض و سما۔ میرے دوستوں، میرا نبی صدیوں پہلے دنیا میں آئے، لیکن جب وہ آئے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے کائنات عالم میں ایک ایسا جشن برپا فرمایا تھا، ایک ایسا رنگ تھا کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں، ہم اس جشن کو بیان کر کے اپنے جشن کا جشن نکالتے ہیں، جشن کا جشن مناتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے۔ اب میں نے رکنا نہیں ہے، میں نے بالکل حضور کے میلاد کی یہ باتیں کرنی ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا ماشاءاللہ آپ بازوں کو کر ذرا دانت ذرا پوری دینی ہے نا۔ میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے، نور ہے تو میرا نبی کائنات کے کسی نور جیسا نہیں ہے، سب نوروں سے بڑا نور ہے، اسے نور الانوار کہتے ہیں۔ میرا نبی اگر بشر ہے تو کسی بشر جیسا نہیں ہے، میرا نبی افضل البشر ہے۔ بشریت کی معراج نبوت ہوتی ہے، 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے ہیں، اور یہ جو 1.25 لاکھ ہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر ان 1.25 لاکھ نبیوں کو، بلکہ ذرا سن لو، وہ فرماتے ہیں اگر 7 زمینیں ایک ترازو کے اوپر ایک پلڑے پہ رکھ دی جائیں، 7 زمینیں 7 آسمان اور یہ لو قلم عرش کرسی سارے سمندر یہ سارے انسان ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، اسی پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی بھی رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھ دیا جائے، پھر اگر وزن کیا جائے تو وزن مدینے والے آقا کا بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے۔ نور ہے تو نور الانوار ہے، اور اگر بشر ہے تو بشر مختار ہے۔ میرا نبی نور ہے تو نور الانوار ہے، میرا نبی اگر بشر ہے تو بشر مختار ہے۔ کوئی بشر میرے نبی جیسا نہیں، کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں، بلکہ میرے بزرگوں نے تو بڑے اوپر کی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، یہ جو 1.25 لاکھ نبی ہے نہ اخلاق میں میرے نبی جیسے ہو سکتے ہیں، نہ خلقت میں یعنی نہ صورت میں نبی جیسا کوئی ہے، نہ سیرت میں نبی جیسا کوئی ہے۔
نبینا فی خلق وفی خلق ولم یدالوہ فی علم ولا کرمی. یہ سارے نبی مل کر میرا ایک جملہ ہے. اب سمجھانے والوں کے لیے سمجھاؤں گا یا توجہ میری طرف. یہ بڑا ہے کہ یہ اب جی یہ ہے نا. نہیں اب طاقت کس کی زیادہ ہے؟ تولیں اگر ناپیں اگر تو بڑے گا کون ہے؟ ذاتی طور پہ یہ بڑا، پر جب اور ملے نا تو یہ گھٹ گیا، یہ بڑھ گئے. لیکن میرا نبی کون ہے یہ سمجھانے لگا ہوں. اگر اکیلے موسیٰ، اکیلے عیسیٰ، اکیلے ابراہیم و نوح و دانیال و یحییٰ و یعقوب و یوسف و ایوب و زکریا و سلیمان و اکیلے ہوں پھر بھی میرا نبی بڑا ہے. اور اگر یہ سارے مل جائیں میرا نبی پھر بھی بڑا ہے. سارے مل جائیں میرا نبی پھر بھی بڑا ہے. اکیلے اکیلے کوئی آ جائے میرا نبی پھر بھی بڑا ہے. تو میرے دوستو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا لکھا ہوا یہ شعراء پاک محبت کا کلام ہم اپنی ورد زبان بنائے. کیا سب سے اولا سب سے بالا مہربانی فرما کے ذرا جھوم کے پڑھتے جائیے. سب سے بالا ہمارا نبی دونوں آئے ہائے اپنے مولا کا پیار مل کے ذرا صدائے دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا. اور بڑی پتہ کی بات یہ ہے کہ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اور رسولوں سے میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے. ایک دل میرے نبی رحمت سید کنین کی خدمت کے اندر کچھ لوگ آئے جو اس وقت مدینے میں رہ رہے ہیں، یہودی ہے. وہ یہودی میرے نبی کی خدمت میں آئے. ان میں سے ایک بندے سے ایک جرم ہو گیا تھا. انہوں نے فیصلہ کہا حضور سے کرواتے ہیں. میرے نبی کے پاس آئے. میرے نبی نے فرمایا فیصلہ میں اپنی شریعت پہ کروں یا تمہاری شریعت پہ کروں؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ انہیں کیا پتا ہماری شریعت کیا ہے، انہیں تو وہی پتا ہوگا جو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے. چلو انہیں سے کہتے ہیں ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ یہ جو بدکار آدمی ہے اسے رجم کر دو. بات سمجھ آئی؟ رجم کہتے ہیں پتھر مار کے ہلاک کر. سزا دی گئی. سزا دینے کے لیے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا ہماری کتابوں کے مطابق فیصلہ کرے، تو آپ نے فرمایا تمہاری کتاب کے مطابق ہی کیا. نے کہا یار اب کیا کریں گے؟ گئے جا کے ادھر توجہ ہے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا.
ہم ہیں یہ عربی ہیں، انہوں نے تو کسی سکول میں مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، توجہ ہے، یہ عربی ہیں، ہماری جو کتاب ہے یہ تو عبرانی میں، ان کو کیا پتا ہماری کتاب میں کیا ہے، انہوں نے جہاں وہ سزا لکھی ہوئی تھی نا اس صفحے کو ہی پھاڑ کے لے کے کہنے لگے ہماری کتاب میں تو یہی نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا اگر اس کتاب میں نہیں ہے تو نہ صحیح، جاؤ میں اپنے صحابی ساتھ بھیجتا ہوں، کلیسے کے اندر جاؤ، فلاں جگہ جو صندوق رکھا ہوا ہے اس صندوق میں جو کتاب رکھی ہے اسے نکال کے لے کے آ جاؤ، میں فیصلہ اس کتاب کے مطابق کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، جس گھڑی گئے جا کر وہ کتاب لے کے آئے، اب تو صحابی ساتھ ہیں، صحابی جہاں ہو وہاں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ کوئی گال سمجھو ادھر اللہ اکبر۔ بس میرے دوستو، حضرت سید الرسول سید الانبیاء کے صحابی نے وہ کتاب لائی، میرے نبی نے فرمایا پڑھو، پڑھنے لگے، اوپر سے عبارت پڑھی، پڑھتے ہوئے انگلیاں رکھ دی، نیچے پڑھنے لگے، فرمایا نانا جو چھپایا ہے وہ بھی پڑھو، جو چھپایا ہے وہ بھی پڑھو۔ اب جب یہ بات رہی ہے، اللہ کا قرآن آ گیا ہے، قد جا یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، او یہود و نصارا، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ کہا تھا نا ہماری عبرانی میں یہ عربی میں، ان کو کیا پتا، وہ جواب آ رہا ہے، یا اہل کتاب، او کتاب والو، او یہود و نصارا، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آیا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہاری کتاب میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اس میں سے بہتا وہ ہے جو میرا نبی بیان فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کچھ باتیں میرا یار معاف کر دیتا ہے، کچھ بیان کر دیتا ہے، کچھ معاف کر دیتا ہے۔ قد جاءکم، وقد نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑا نور اور ایک بیان کرنے والی کتاب۔ اب آیت کے سیاق کو دیکھو، اگر آیت کے سیاق کو دیکھو، آیت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کے آخر تک دیکھو تو پیچھے ایک رسول کے آنے کی بات ہے، آگے ایک نور کے آنے کی بات ہے، درمیان میں واو نہیں ہے، یہ اصل بات ہے، درمیان میں واو نہیں ہے، صرف قد ادھر بھی قد ادھر بھی، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آنے والا جو رسول ہے وہی آنے والا نور ہے۔ توجہ ہے، آنے والا جو رسول ہے وہی آنے والا، بولو وہی آنے والا نور ہے۔ اب ذرا میری بات کو ذرا پلے باندھنا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میرا نبی نور ہے، قرآن میں ہے، بس یہ بات تو مکمل ہو گئی، نبی نور بھی ہے، نبی نور ہے تو اس جیسا کوئی نور نہیں، بشر ہے۔ اللہ نے نبی کو نور کیوں بنایا؟ وہ وجہ ہوتی ہے، نور کہتے کس کو؟ نور کیا ہوتا ہے؟ ہوا ظاہر و مظہر فی نفسہ، خود ظاہر ہوتا ہے، دوسرے کو بھی عیاں کر دیتا ہے،
وہ نور ہوتا ہے. آپ پریشان ہی ہو گئے ہو. یہ بلب نور ہے نا, لائٹ عربی میں لائٹ نور کہتے ہیں, انگلش میں لائٹ کہتے ہیں, اردو میں روشنی کہتے ہیں. تو جیسے ہی بٹن بلب کا آن ہوا پہلے یہ ظاہر ہوا, پھر اس نے سب کو ظاہر کر دیا. پہلے چھپے ہوئے تھے نا, اتنے چھپے ہوئے تھے کہ باپ بیٹے کا پتہ نہیں ہے, بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہے. یہ اس نور کا کمال ہے. یہ اس نور کا کمال ہے کہ الگ الگ کر دیا, بتا دیا ہے میرا ابا ہے, میرا بھائی ہے, میرا چاچا ہے, اے دشمن ہے, سجن ہے. اس نور نے بتا دیا. اگر یہ بند ہو جائے یا سورج والا نور نہ ہو تو بتاؤ کوئی بندہ کسی کو پہچانے گا؟ اس لیے تعریف کی ہے لسان العرب نے, النور هو ظاہر و فی نفسہ مظہر. بذات وہ دوسرے کو ظاہر کرتا ہے پر خود بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ بات ہے کہ یہ کام ہے کس کا؟ نور کا. یار بڑی گل کرنے لگا, یہ کام کس کا ہے؟ نور کا. خود ظاہر یہ نور, یہ نور. ایک یہ والا نور بھی ہے. کئی نور ہے نا, عقل کا نور ہے, آنکھ کا نور ہے, یہ والا نور ہے. لیکن یہ نور سارا نور ہے, حصی ہے. بلب والا نور ہے, سورج والا نور ہے, چاند والا نور ہے, ستارے والا نور ہے. یہ سارے نور ہیں نا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ظاہر کرتے ہیں غیر کو, دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں. یا اللہ سورج کو بنائے تاکہ یہ سب ظاہر ہو جائے. یہ چیزیں ہماری عقل کے ذریعے سے ہمارے وجود میں ابھی چراغ آ گیا تاکہ یہ سب. حضور کو کیوں بنایا؟ اور اگر وہ بھی نور ہے, سورج چاند بھی نور ہے, تو فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر میرے دوستو, نور تو یہ بھی ہے, نور میرا نبی بھی ہے. فرق کیا ہو گیا ان دونوں نوروں میں؟ تو دوستان گرامی, یہ جو نور ہے اس سے وہی ظاہر ہو سکتا ہے جو مجسم ہو, جس کا رنگ ہو, روپ ہو, اور جس کی جہت ہو, جس کا کوئی جسم ہو, جو مجسم ہو وہی ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن رب نے جو محمد کو نور بنایا, فرمایا اس نے اس کو ظاہر کرنا ہے. اس کا یہ مظہر ہے کہ جس کا رنگ نہیں, روپ نہیں, جہت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کون ہے جس کا رنگ نہیں, جہت نہیں, جسم نہیں؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو بتانا یہ تھا, اگر تم نے اس جہاں کے اندر کسی اور چیز کو ظاہر کرنا ہو تو تمہیں اسے نور کی ضرورت ہے. اور اگر کائنات میں مجھ خدا کا پتہ لگانا ہو, محمد نور کی ضرورت ہے. اسی لیے پھر میرا نبی سب سے زیادہ سونا, سب سے زیادہ پیارا, سب سے زیادہ شان والا, سب سے زیادہ لطیف, سب سے زیادہ انصف, سب سے زیادہ اکرم ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کعبے بد مومایا ایک سونا تو لگنے اور دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر بھی. میرا عنوان تقریباً مکمل ہونے لگا ہے. ہماری بزم کی رونق بنی وہ ہستی جس نے ساری زندگی سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کی ہے, زندگی ساری شہنشاہ گولڑا کے در کی غلامی کی. میرا بھائی جناب محترم خطیب پاکستان, خطیب اہل سنت مولانا غلام محمد چشتی, میں ان کو کہا کرتا ہوں رونق محافل اہل سنت, جہاں یہ بندہ جائے رونق لگ جاتی ہے, دل خوش ہو جاتے ہیں. دلوں کو جوڑنے والا توڑنے والا نہیں ہے. تو پھر در صدائے نا کعبے والے مومایا ایک سونا تو لگنے, ایک سونا تو لگنے, دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر
تیار ہوں آپ کے عنوان کی طرف. اللہ کا شکر ہے مجھے سید ہزارہ کے بچوں کے صدقے خطابت کا تھوڑا رنگ ملا ہوا. میں خطیب ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جا کے کیا کی بات کر. میرا نبی نور ہے، لیکن میرے نبی کی ایک اور بڑی بات ہے، صرف نور نہیں ہے میرا نبی. آخری چند منٹ ہے، میرا نبی منیر بھی ہے. منیر بولا تو منیر شاہ صاحب یاد آ گئے. میرا نبی منیر بھی ہے. مال فرق بین النور والمنیر. نور میں اور منیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نور میں نے آپ کو بتا دیا وہ جو خود ظاہر ہو اور مظہر فی نفسی ہو، اور منیر وہ کہ جو اس سے لگے وہ بھی نور ہو جائے. یار مہربانی فرماؤ یار. پھر بولو، نور وہ جو خود ظاہر ہو اوروں کو ظاہر کر دے، اور منیر وہ جو اوروں کو نور کر دے. تو میرا نبی صرف نور نہیں. فرق کیا ہے ذرا سمجھانے لگا. حضور نور تھے اس لیے حضور کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. جلدی جلدی سبحان اللہ کرتے جاؤ، میں دلیل دیتا جاؤں. حضور نور تھے، جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا. حضور نور تھے اس لیے براق پر چڑھ کے گئے عرشوں پر. حضور نور تھے اس لیے جسم کا سایہ نہیں تھا. بھئی بولو، یہ میں نہیں کہتا، یہ دیوبندی حضرات کے پیر مرشد امداد و سلوک کے اندر مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ان کی جا کے پڑھ لو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھے. حضور نور ہیں اور منیر ہیں، سایہ نہیں ہے، نور ہے. تو پھر ایک سوال تو آ گیا نا میرے صاحب، میرے بھائی، میری جان، کہ چلو حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ حضور کا ہاتھ ہے، سایہ نہ بنے کیونکہ لطیف ہیں، انصف ہیں، نظیف ہیں. سایہ نہیں ہے کیونکہ نور ہے. لیکن حضور کی انگلی میں انگوٹھی بھی تو ہوتی تھی. چلو انگوٹھی تو چاندی کی ہوتی تھی نا، اس کا تو سایہ بنے، وہ تو نور نہیں ہے. اچھا چلو ایک منٹ رکو. حضور اندر تشریف لے گئے تام گاہ میں، وہاں بیٹھے، وہاں بڑی اونچی کھجوریں حضور نے اٹھائیں، اٹھا کر کھائیں کھجوریں. چلو حضور نور ہیں، کھجوریں تو نہیں ہے نا. اچھا تھوڑا سا اور آگے بڑھو. چلو حضور نور ہیں، پر وہ تو ان کے جسم پہ جو کالی کملی اوڑی ہوئی ہے وہ تو اون کی ہے، اور بھیڑ کا اون ہے یار، وہ تو نور نہیں ہے. بس میرے دوستو یہ بات سمجھ جائے، اگر سمجھ آ گئی تو معاملہ صحیح ہو گیا. میرے دوستو میرا نبی آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، نہ جسم کا تھا، نہ چادر کا تھا، نہ امامے کا تھا، نہ لباس کا تھا. سوال پیدا ہو گیا، اگر جسم کا سایہ نہیں تھا وہ تو اس لیے کہ وہ نور تھا، یہ لباس کا سایہ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ کپڑا جب تک باہر تھا وہ کپڑا تھا، جب نبی کے جسم پہ لگ گیا وہ بھی نور بن گیا. اس لیے کہ میرا نبی صرف نور نہیں منیر بھی ہے. میرا نبی صرف نور نہیں، میرا نبی صرف نور نہیں منیر بھی ہے. تو اب ذرا سمجھو، اب ذرا جانو، اب ذرا توجہ رکھو. ایک کپڑا جو مارکیٹ سے آیا، نبی کے جسم سے ٹچ ہوا، نور ہو گیا. کھجور منڈی سے آئی، نبی کی حلق سے اتری، نور ہو گئی. انگوٹھی باہر سے انگوٹھی انگلی کے ساتھ لگی، نور ہو گئی. نالین جسم کے ساتھ آئے، نور ہو گئے. تو خود بتاؤ، وہ کپڑا ساتھ لگے وہ نور ہو جائے تو جو جگر کا ٹکڑا زہرا ہے وہ نور کیوں نہ ہو؟
بھائی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اس لیے میرے دوستو، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین۔ اب آپ نیچے چلے گئے، میں ابھی کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، آپ کا ذوق تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، ایسے نہیں چلے گا کام۔ ہے تو ہے عین نور بنتے نور سوچے نور 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 بنتے نور سوچے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا۔ جنہیں رب نے تطہیر کی چادر دی ہو، جنہیں مباہلے کی سعادت دی ہو، جنہیں میرے رب نے مودت کا تاج پہنایا ہو، جاگنا یار، مہربانی یار، آخری گھڑیاں یار، آخری میرے جیبے رکھو موبائل، یا تو مطلب مینج کرے، موبائل بھی بنائے ہو تو اس سب سیف تو نہیں ہو، اللہ کے بندے توجہ میری طرف رکھو یار۔ کیا بات کر رہا تھا؟ جنہیں میرے رب نے چادر تطہیر عطا فرمائی ہے، اور جنہیں صرف پاک نہیں کیا، اگر اللہ ویسے بھی بات کر دے تو وہ یقینی ہوتی ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے پکی گل ہے، میں کوئی گل مشکل نہیں کر رہا۔ اللہ اگر ویسے ہی بات کر دے تو اللہ کی بات تو اللہ کی بات ہے، پر اگر اللہ بھی موقت کر کے بات کرے، اگر اللہ کہہ دے اے نبی کے گھر والوں بس تم پاک ہو، بات کافی ہے نا، پر اللہ نے صرف پاک نہیں کہا، یطہرکم کہہ کے تطہیرا۔ سمجھاؤں تھوڑا سا؟ یہ جو یطہرکم تطہیرا ہے نا، طہر یطہر تطہیرا، یہ باپ بولو، جنہیں مولوی ہوتے بول رہے ہیں، باب تطہیر ہے۔ باب تفعیل کے جو خاص ہیں نا، ان خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے، سختی کا، گہرائی کا۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اینما سقفوا قتلوا تقتیلا، اے جڑے گستاخ رسول نے جدوں پھڑے جان، لب جان، پھڑے جان، قتلوا تقتیلا۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ قتلوا کے بعد تقتیلا کیوں ہے؟ ایک ہوندے ایک گولی ماری فارغ کر دیتا، فرمایا نہیں انہوں رگڑ رگڑ کے مارو، اے جیسے ممتاز قادری نے کیا تھا، گولی تو ایک ہی کافی تھی، اس نے پوری 28 نکالی، اور جیسے چیچن جان باز نے ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ جس نے کارٹون چھاپا فرانس کے اندر میرے نبی کے کارٹون بنا کے کلاس کے اندر ٹیچر نے دکھائے، اس کو پتہ نہیں ہے زمانہ بے شک جو بھی ہے پر محمد کے غلام تو ابھی زندہ ہے۔ وہ چیچن جان باز گیا، اس نے جا کر جناب پہلے اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے اس کو نیچے رگڑا، رگڑ کے پھر ٹھوکریں ماری، ٹھوکریں مار کے پھر سیلفی لی، آیا سیلفی۔ میں کہتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے ٹاپ کی سیلفی وہ ہے جو چیچن جان باز نے لی، پھر اس کو چڑھایا فیس بک پہ، کیوں؟ پتہ چلے ہم ڈر ڈر کے نہیں، ہم سامنے آ کے محمد کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو یہ کام، یہاں بھی اگر قانون اپنا ہاتھ چھوڑے گا تو یہی کام ہوگا، لیکن چونکہ یہاں قانون ہیں، عدالتیں ہیں، اور ویسے عدالتیں گڑبڑ بھی بہت کرتی ہیں، لیکن چلو پھر بھی جہاں پر قانون ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، 295 سی لگ جاتا ہے، بندہ اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں کے مجاہدوں کو تو پتہ ہے یہ تو سارے خود سپورٹر ہیں، اب کہتے ہیں اچھا جہاں قانون کے ہاتھ بندے ہوں، ریاست کے ہاتھ بندے ہوں، وہاں عشق کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہاں عشق کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، قتلوا یطہرکم، ایک ہے یطہرکم، ایک ہے تطہیرا۔
فرق کیا ہے؟ حضرت محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں صرف طہارت میں اور تطہیر میں فرق یہ ہے کہ طہارت میں بس بندہ سامنے سے پاک ہو گیا، بس پاک ہو گیا. تطہیر میں ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں. اگلا جملہ سنو گے، اتنا نہیں ختم نہیں کرنا ہے. تطہیر میں روح بھی پاک ہے، تطہیر میں جسم بھی پاک ہے، تطہیر میں بال بھی پاک ہے، تطہیر میں ہڈیاں بھی پاک ہے، تطہیر میں بیداری بھی پاک ہے، نیند بھی پاک ہے. کچھ سمجھا رہا ہوں میں، جن کو سمجھ آئے بسم اللہ، نہ آئے تو انا للہ. اور ہم ان کو بھی دعوت فکر کے دیتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چمپئن شان اہل بیت کے، کبھی سنیوں سے بھی سن لو شان اہل محمد، انہیں پتہ چلے الحمدللہ ہم حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں. یطہرکم تطہیرہ میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ان کے جسم بھی پاک، ان کے لباس بھی پاک، ان کا ظاہر بھی پاک، ان کا باطن بھی پاک. اب آگے بڑھو، ان کا خون بھی، ان کا گوشت بھی، ان کی ہڈیاں بھی. اب آگے بڑھو، ان کی بیداری بھی پاک، ان کی نیند بھی. اب اگلا جملہ آنے لگا، اگلا جملہ آنے لگا، ان کی نیند بھی، ان کی ولادت بھی. آپ سمجھ آئیے کہ امام حسن پیدا ہوئے اور اماں نے اگلی نماز ادا فرما دی تھی. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ اچھا آپ آگے بڑھو. میرے مولا علی، میرے نبی نے فرمایا نبی اور علی کے سوا نبی کی مسجد میں حالت جنابت میں کوئی نہیں جا سکتا. ہون سمجھ آئیے؟ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. بس میں صرف دعوت فکر دوں گا. جن کا سونا پاک، جن کا جاگنا پاک، جن کا گوشت پاک، جن کی ہڈیاں پاک، جن کا خون پاک، جن کی نیند پاک، جن کا حال پاک، جن کا ظاہر پاک، وہ جن کو رب نے صرف پاک نہیں اوپر تطہیر والا کھپا بھی لگایا ہے. مولا جی اس میں خطائیں تو نہ ڈھونڈو. بس میری یہ دعوت ہے، جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے، جو نہیں سمجھے تو میں لڑائی کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں. میرے حضور کے میلاد کی محفل ہے، میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. جنہیں رب نے اتنی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ مور لگا کے کہا یطہرکم تطہیرا، وہ کہیں بھی خطا پر نہیں ہو سکتے، وہ کہیں بھی خطا پر نہیں ہو سکتے. پھر بولو، وہ کہیں بھی خطا پر. اس لیے رب نے ان کو نماز میں درود میں رکھا ہوا ہے. اور میں نے آغاز میں کہا تھا ابو بکر کون ہے؟ صحابہ کا امام ہے. ابو بکر کون ہے؟ اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، اللہ کے نبی کے آرڈر پر، مولا علی کی تھپکی پر، مولا علی کی تھپکی پر مصلی پہ کھڑے ہوئے. اللہ کیا نماز ہے. ابو بکر آگے، عمر پیچھے، ابو بکر آگے، عثمان پیچھے، ابو بکر آگے، علی پیچھے، ابو بکر آگے، عباس پیچھے، ابو بکر آگے، بنو عبد المطلب پیچھے، ابو بکر آگے، بنو ہاشم پیچھے، ابو بکر آگے، بنو تیم پیچھے. یہ سارے پیچھے، محمد کے سارے صحابہ پیچھے. اب وہی ابو بکر نماز شروع کر رہا ہے. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. آگے تک، آگے للضالین آمین سورت مل گئی. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی. اب تشہد میں آ گئے تو کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلا. تو میں یہی تو سمجھانے لگا ہوں، میں ہوں سنی اور عام نارمل گبو سنی نہیں، میں کٹر سنی ہوں، میں غیرت مند سنی ہوں. نہ ہم رافضی، نہ ہم ناسبی، ہم ہیں اہل سنت. تو ہمیں اس مصلی کا بھی حیا ہے جس مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہوا، اور اس ابو بکر کی نماز کی تشہد کا بھی حیا ہے جس تشہد میں ابو بکر نے علی پہ درود پڑھا ہے. ذرا بولو یار سارے، کیا پڑھا ہوگا؟ کیا پڑھا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلا.
اچھا پڑھا تھا ابو بکر صدیق نے کہ نہیں؟ اب ابو بکر سے پوچھو وہ نماز ایویں پڑھ رہے تھے کہ سوچ سوچ کے پڑھ رہے تھے؟ اچھا ایک منٹ حضور اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. چلیں آپ جواب دیتے پریشان نہ ہو جائیں. آپ بتا دیجئے آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سیر کر رہے ہوتے ہیں جان کی یا نماز کے اندر دھیان ہوتا ہے؟ اچھا ہمیں نا ہمارے ایک سکول اللہ سلامت رکھے سکول ٹیچر ہوتے تھے، انہوں نے سکول ٹیچر کے زمانے میں کہا تھا، سکول دور میں کہا تھا کہ بیٹا نماز کا ترجمہ پڑھو، اور جب نماز پڑھ رہے ہو نا تو تمہارا توجہ اس ترجمے کی طرف ہو، یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. اچھا یقین کیجئے جب بھی نماز پڑھتے ہیں کوشش ہوتی ہے جب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کے ترجمے بھی طرف ہو کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر آگے ہم یہ سارا پڑھتے ہیں، پھر آگے جو کوشش کرتے ہیں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ بھی توجہ ہو. پھر آگے جب سبحان ربی العظیم کہیں تو ایک دفعہ دل لرزتا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں ایسے ہی نا سارا. اچھا تو اب ظاہر ہے جب ہم بیٹھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تو شاہ عبد الحق سے دہلوی فرماتے ہیں واحضر فی قلبک النبی وشخصہ الکریم وقل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. جب تو اس جگہ پر پہنچے دل میں نبی کو حاضر جان سمجھ، میں حضور کے سامنے، حضور میرے سامنے، اور حضور کو حاضر ناظر جان کے پڑھے اللہ کے رسول آپ پر بولو، آپ پر سلام ہو. اچھا یہ پیچھے تو سارا ترجمہ بندہ سوچتا ہوا ہے، تو جب آگے آئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو درود کا جب لفظ سیغہ پڑے گا تو ترجمہ آئے گا نا، اے اللہ درود بھیج محمد پر، محمد کی آل پر. تو جب لفظ آل آئے گا جو عقل والا عالم آدمی سمجھدار آدمی ہو، کیا آل کے چیزہ لوگ اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے؟ ظاہر ہے آل کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے. وہ میں صدقے جاؤں اس نماز پہ امام مصلی پہ بیٹھ کے صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے ایک مقتدی ایسا ہے کہ جس پر اگلا بیٹھ کے درود پڑھ رہا ہے. اسی مقتدی کو ہم علی کہتے ہیں، اسی مقتدی کو شیر خدا کہتے ہیں، اسی مقتدی کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، تاجدار حل عطا کہتے ہیں، اخی رسول کہتے ہیں، زوج بطول کہتے ہیں. اسی لیے ہم بھی اس کا نعرہ بلند آواز سے لگا کر کہتے ہیں چمن چمن کلی کلی علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل 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 میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولانا حبیب الخیری صاحب کی تشریف لائے، دیگر علماء کرام، اللہ سید تاثیر شاہ صاحب بخاری ان کے سارے دوستوں کو سلامت رکھے. قاری محمد صدیق سیالوی صاحب تشریف لائے استانہ علیہ بورڈا شریف سے، یہاں جو ہے نا وہ حاضری ہوئی. اللہ سب کو سلامت رکھے. تو میں جو بات میں نے جہاں سے اٹھائی تھی نا بات وہیں پہ آ کے ختم کر رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی منیر بھی ہے. خود بھی نور ہے، جو اس کے ساتھ لگ گیا وہ بھی نور، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نور، ان کے بچے بھی نور، کی بیٹی بھی نور. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور خود بھی نور، زوج نور جس کی بیوی ہے وہ بھی نور، بنت نور جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور، زوج نور جس کی بیوی ہے وہ بھی نور، ام نور نور جس کی ماں ہے وہ دونوں نور نور. ذرا بولو تو یہ کون ہے یار؟ بولو تو ذرا کون ہے؟ خود بھی نور ہو، جس کی بیوی ہے وہ بھی نور ہو، جس کی بیٹی ہے وہ بھی نور ہو، جن دو کی ماں ہے. تو یہ ہے میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا. میلاد شریف یہ ایسی برکات اور سعادتیں سمیٹنے والی محفل ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھو. اس کے لیے کوئی بڑا جلسہ ہی مولوی صاحب بلا کر ساؤنڈ لگا کے تقریر کرنا ضروری نہیں ہے.
جن کو لمبی چوڑی توفیق نہیں ہے وہ گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، 1000 دانے والی تسبیح پکڑیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اگر کچھ نہیں تو صرف تھوڑی سی گھر کو سجا دیں اور دل میں یہ کہیں یا رسول اللہ اگر کچھ اور ہوتا وہ بھی نچھاور کر دیتا۔ آپ یقین کرو میرا نبی کثرتیں نہیں دیکھتا، میرا نبی دل کی محبتیں دیکھتا۔ میرا شریف آ رہا ہے آگے، 12 ربیع الاول شریف جلوس میں جائیں، عبادت سمجھ کے جائیں، اور عبادت میں عبادت ہی ہوتی ہے، با ادب جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، نبی نبی کرتے جائیں، علی علی کرتے جائیں، پاک صاف لباس پہنے، بچوں کو بھی لے جائیں، اور جب بچہ پوچھے ابا یہ کیوں جا رہے ہو تو تم کو بیٹا حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں میں چھوٹا سا تھا نا، یہ ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں۔ تمہارے گھر میں پہلی دفعہ میلاد ہوا تو اس میں نا ہمارے ایک ناتخوان آیا، ادھر پنڈی سے کوئی گیا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں رہا ہے، چھوٹے تھے ہم لوگ، تو اس نے یہ والا کلام پڑھا، فلک کے نظاروں، یہ میں نے اس وقت یاد کیا، اور آپ یقین کریں گے وہی بیٹھے بیٹھے یہ میں نے یاد کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میری تعمیر کے اندر حضور کے میلاد کا ہاتھ ہے۔ ہر گھر میں میلاد کرو، ہر محلے میں کرو، اتھے برادریاں تے سنگتاں تے یاریاں تے مخالفتاں تے فڑافٹاں فڑانے یہ مت کرو۔ جن کے ساتھ تمہاری مخالفت بھی ہو نا دنیاوی، ان کے گھر میں بھی میلاد ہو، چپکے سے چادر اوڑھ کے جا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی ان کا بھی ہے، نبی تمہارا بھی ہے۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس میلاد کے صدقے ہزاروں دل جوڑے، ہزاروں گودیں آباد کی۔ میرا چیلنج ہے، اور الحمدللہ میں یہ کیمرے کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں، جس بندے کی اولاد نرینہ نہ ہو، یہ اولاد نہ ہو، وہ خلوص نیت سے وہ عورت، وہ ماں جو ماں بننا چاہتی ہے، وہ بندہ جو باپ بننا چاہتا ہے، خلوص نیت سے حضور کا میلاد مانے، اور وہ یہ کہے کہ اللہ جی مجھے اگر تو نے بیٹا دیا میں ہر سال تیرے محبوب کا میلاد کروں گا۔ بدنیتی نہ کرو، اندر و دل نہ، اور جب دعا کرو تو ایک واسطہ دو، یا اللہ جب تیرا نبی آیا تھا تو نے ساری ماؤں کو بیٹے عطا کیے تھے، اگر آج ہمیں دے دے تو تیرے کمی کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے کراچی سے لے کے سرگودے تک اور پنڈی تک میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ طریقہ بتایا، آ کر میرا گریبان پکڑنا اگر یہ نسخہ ٹھیک نہ ہوا۔ یہ جو بابے بابا کو جا کر پکڑتے ہو نا، کالا بابا، زلفان بابا، جو 3 اوچی نا بابے رہا کمال کے 3 سال ہوئے نے نا بال نہیں دھوتے، پھر دیکھوں بڑا گندا آدمی ہے، اس گندے کو تو نے ولی بنایا ہوا، کیا بدماشی ہے یار، مولا علی سے بڑا پیر تو کوئی نہیں۔ انہوں نے تو ساری زندگی نماز کا سبق دیا، البتہ جو کسی کے عشق کی چوٹ کھا کے اس قدر فنا ہو گیا ہو کہ اسے کھانے کا بھی پتہ نہ ہو، اسے بیوی بچوں کا بھی پتہ نہ ہو، اسے متھا بھی نہ لگا ہو، کیونکہ وہ کسی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اسے دنیا مجذوب کہتی ہے۔ اور مجذوبوں کے لیے حکم یہ نہیں کہ جا کے انہوں بابیرن سگریٹ تے چرسا مال مال کے دو، اے بابا جی میرا سوچا لاؤ، سیدھی طرح آنکھ اپنا دل کرنے کی بابے کو بے رہنے جنے بابا میرا سوچا، پھر حضرت بڑے آنکھ کے بڑے خوش ہو رہے انہیں، آج تے بابیرن میرے سگریٹ پیتے۔ اصلاح حنیف قریشی کا رکھنا اچھا، وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے نا، نصیر ملت، وہ فرمایا کرتے تھے میں تساں یاد آساں اے جیاں میں کھل کھل کا بولنا نا تے پھر تساں کوئی نہ لبسی، آج یاد کرو نا ہے کوئی پیر جڑی ایڈی جرت کرے،
میں آپ کو کہتا ہوں یاد آئے گا آپ کو یہ فقیر. اللہ نے ہمیں جرت دی ہوئی ہے. ہزاروں لوگ ناراض ہوتے رہے یار. وہ حضرت ایک دفعہ میں گیا نا تو مجھے ایک میرے پاس میرا مقتدی ہے. میں تساں لوگاں دی تھنکنگ دس رہا تساں دی سوچ کے تسی ولیاں دے کڈنے کے تساں ولی بڑھائے کس قسم دے. میرے کو آیا تو نے میرے حضرت نہ ملسو. میں یار کیوں نہ ملسا اتنے گیا تو ایک چرسی جب کالا بوتھا کتا بیٹھا ہوا حضرت ڈابا اٹھن لگی تو اکھیاں سرخ. میں تو گھبرا گیا یار میں کتنے آ گیا. خیر میں واپس آیا تو مان کے آخنے تسی کوئی متاثر ہوئے. میں آخیا خدا قسم بری طرح متاثر ہوئے. اچھا مجھے اور کچھ نہیں کہا. مجھے پتہ کیا کہتے تو کوئی میرے ساڑھے حضرت رضی آنکھ کتنی مستانی ہے. ایسے نہیں. یہ سب خرابیاں ہمارے متھے میں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں. ہماری بہنیں ہمارے بھائی اس گند میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو جا کر اپنی قسمتیں بدلوا رہے ہوتے ہیں, تقدیریں بدلوا رہے ہوتے ہیں. میں بڑا سیدھا جا بندہ نے گل غور نہ سنو. جس مرضی مفتیاں تے مولویاں جا کے آکھو کہ حنیف قریشی آج تقریر کر کے گیا ہے, میرا یہ ریکارڈ کلپ اس کو سنا دو. سب تو بڑا پیر غوث قطب ابدال کلندر او اے جیڑا تواڈے گھر ہے جس نوں تسی ماں آکھدے ہو. ہاں جاؤ جس کی جرت دل کرتا ہے نا, جس کی جرت آئے میرے ساتھ بات کرے. جا کے چڑھاوے چڑھا سن کوئی چرساں کر چلتے کوئی کار ابا تے اما بھوکے مرسن اے جل کے پاویاں چل. شریعت اس کا کام نہیں کہ تسی جو تو نہیں چھنی جاؤ تے اسی آکھاں جی تسی ماشاءاللہ چنگے ہو جی اساں ویلا نہ دیو. ویلا ہون جڑی میں کہنے دیا یار گل تھوڑا جہا جی گل میری گلاں کھریاں ہوندیاں سختاً کوئی کوڑیاں. ہن شاعری بھی آکسن قریشی صاحب آخر تے آ کے ایڈیاں سخت گلاں کر گئے ہو اللہ دے بندے. یہ ضروری ہے کیا انہی وجوہات اور ان گندے لوگوں کی وجہ سے جو بد مذہب لوگ ہیں وہ ہمارے مسلک پہ انگلی نہیں اٹھاتے؟ اس وجہ سے وہ ولیوں کا انکار نہیں کرتے. حالانکہ ولی کون ہوتا ہے؟ اذا رو ذکر اللہ, جس کے چہرے پہ دیکھو تمہیں خدا یاد آئے, جس کی بزم میں بیٹھو تمہیں عاقبت اور آخرت کی فکر لاحق ہو جائے, اور اس سے بات کرو تو کچھ علم لے کے آؤ. خیارکم اذا رو ذکر اللہ. تے جڑیاں منی منیاں پیڑیاں پیڑیاں بوتھیاں والے کول جا کے تے جنوں ٹیک دے ہو, تانوں کدی شرم نہیں آئی کہ علماء تے سانوں اے دسیا کہ اذا رو ذکر اللہ. تسی کتے پہ جوڑے شوبدہ باز لوگ ہیں, ان کے قریب مت جائیں. ہم ولی مانتے ہیں تو مہر علی جیسوں کو ولی مانتے ہیں. ہم ولی مانتے ہیں تو بابو جی جیسوں کو ولی مانتے ہیں. ہم ولی مانتے ہیں تو لالا جی جیسوں کو. اور میں چیلنج ہے کہ کہتا ہوں ہے کوئی ایسا جس نے سالہ سال گولڑا شریف سے تعلق رکھے, وہ قسم اٹھا کر کے اس نے کبھی لالا جی سے غیر شرعی حرکت کوئی سرزد ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ اللہ کی توحید کا سبب, اللہ کے توکل کا درس, حضور کے عشق کی بات, غوث پاک کی محبت کا درس, غریب پروری, عاجزی, انتہا عاجزی. ہم جیسے نکمے نکھٹو جاتے تو ہمیں کہتے تسی کتھوں آئے ہو. کبھی نہیں کہا تو کتھوں آئے نے کیا. 90 سال سے زیادہ عمر ہے یار, ہم ابھی ان کے سامنے بچے ہیں. کبھی نہیں تسی کتھوں آئے ہو, تسی کیا کرتے ہو. حضور میں مدرسہ ماشاءاللہ تسی کڑیاں کتاباں پڑھا دے ہو. اچھا تو پھر او تے پڑھے ہوندے الحمدللہ ولی. ایک دفعہ میں بیٹھا تو حضرت میرے ساتھ کوئی خصوصی آپ نے کرم فرمایا. مجھے واللہ نہیں پتا تھا کہ لالا جی جو ہے نا فاضل ہیں ادارے. میں جب لالا جی کے پاس بیٹھا انہوں نے مجھے قطبی اور یہ جو بڑی بڑی کتابیں ان کے خطبے ایسے سنائے نا, میں تو پسینہ پسینہ ہو. میں نے کہا اللہ, علم کا سمندر ہے پر عاجزی ایسی ہے. تسی کتھوں آئے ہو,
کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا اے جی میں میرا کچھ نہیں سب کچھ سرکار دا ہے، میرا کچھ نہیں سب سرکار، وہ میرے سونے لالا جی بول رہے ہیں ہمیں بچھڑ گئے لوگوں جو آج بھی ہیں نا، جو دین کی شریعت کی خبر دیتے ہیں بات، ان کی قدر کرو۔ یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں اسٹیج کے اوپر سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سونے سونے چہروں والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، باعمل لوگ بیٹھے ہیں، تسی کہڑے چرسیاں پوڈریاں کول جاندے ہو؟ پیسے لانے ہوندے نے نا ابیاں خدمت کیتا کرو، ختمہ تے تسی جناب 17 قسم دے کھانے لوکاں تکانے استے تکاسو ہیں، اعلیٰ قسم دے انگور رکھو، کاش کہ تو زندگی چ اپنی ماں امی کو انگور کھلایا ہوا، آج اس تے ختم تے تو لے کے آ گئے زندگی میں جس کو کھلائے۔ ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو مت رلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا باپ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، عرش کانپنے لگتا ہے جب کسی کا باپ اسے بد دعا دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ باقی جو صحیح العقیدہ صاحب شریعت ولی ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے بھی مرشد ہیں۔ میرے مرشد پیر سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب جو صبح و شام قال اللہ قال الرسول، آپ کو کلمہ حق ان کی زبان پر جاری ہے۔ ہم نے پوری زندگی، مجھے 28واں سال ہے حضرت کی خدمت میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے آج تک ان سے کوئی غیر شرعی حرکت سرزد ہوتے نہیں دیکھی، خلاف سنت کوئی کام نہیں دیکھا ہے۔ اپنے چہرے پہ داڑیاں سجاؤ، اور میری مائیں بہنیں جو باپردہ بیٹھ کے یہاں میری گفتگو سن رہی ہیں، سیدہ زہرا کے نام کا صدقہ میری بہنوں، سیدہ زہرا کے پردے پہ آسمان کے فرشتے اور حوریں بھی جنت کی رشک کیا کرتی تھی، اس لیے پردہ کریں۔ غیر محرموں کے سامنے جو عورت جاتی ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنی عفتوں اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ یہ سب میلاد کا پیغام ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے میلاد کیا ہوتا ہے تو میلاد یہ ہوتا ہے جس میں نبی، آل نبی، اصحاب نبی، حضور کی شریعت کی بات بیان ہوتی ہے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ میرا بہت سارا ٹائم ہو گیا، یقیناً اس وقت ہماری بزم کی رونق بنے ہوئے ہیں خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا غلام محمد چشتی صاحب، یقیناً اب ان کا خطاب ہونا ہے، نہیں ہونا او کرن گے چلو آپ ہی آؤ دو چار ہیں گل نہیں نا سید بار سید ناراض ہو جاسا سٹیج انہاں دے حوالے ہیں تے پھر صدا وے ذرا اونچی آواز دے نال مل کے ذرا کہہ دو او ہکا بے ول مایا ایک سونا سونا ایک سونا تو لگنے دوجا